الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بانیہ شیخ ثانی زوار اقبال حسین کربلائی مرحوم زوار اقبال حسین کی زوجہ ہمشیرہ مرحومہ بھائی مرحوم والدین مرحومین ممتاز حسین جعفری حاجی زوار محمد اسلم صدقات اور نواز طالب حسین آپا زینت مرحومہ سید غلام شبیر شاہ اور حاضرین کے مرحومین شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 61ویں آیت ہے. یوں تو قرآن مجید میں 300 سے زیادہ آیتوں پر علماء عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ علی کی شان میں ہے. ان آیتوں کا مصداق مولا علی ہے. مگر جن آیتوں میں ذرہ برابر 2-3 سطروں کا بھی اختلاف ہو کہ یہ فلاں بھی شامل ہے فلاں بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم بہت ہی روشن آیت، بہت ہی واضح آیت جو پنجتن کی عظمت پر نازل ہوئی ہے، وہ آیت ہے آیہ مباہلہ، جس میں کسی طرح کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پنجتن کون ہے. 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اور 25 ذی الحجہ 9 ہجری پورے ایک دن کے بعد آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے. یعنی نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور پنجتن کو اس چادر میں لیا اور احسان فرمایا ہمارے اوپر جناب ام سلمہ نے کہ چادر میں آنے کی کوشش کی. اگر بی بی نے چادر میں آنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ اہل بیت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا قالت انا منہم، یا رسول اللہ میں بھی ان میں ہوں. تو سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر لا، تم خیر پر ہو مگر ان میں نہیں ہو. پنجتن اہل بیت ہے، سب کا مقام اپنی جگہ پر، مگر اہل بیت کے مقام پر کوئی نہیں ہے. یہ ایک ایسی عقیدت کی بات ہے کہ جس پہ دلیل بھی ہے اور عقل بھی مانتی ہے. پروردگار عالم نے اس گھرانے کو جو عظمت دی ہے اس میں کوئی 2 باتیں نہیں ہیں سوائے اس بات کے کہ ہمیں آج نہیں کل ماننا ہے. بہتر یہ ہے کہ آج تحقیق کر کے مان لیں، ورنہ کل اللہ منوائے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
محشر بنام علی ہے، قیامت بنام سیدہ ہے، جنت کا تصور ہی نہیں ہے بغیر حسن و حسین کے۔ لہذا تمام تر کمالات، تمام تر مناصب آسمانیہ اور الہیہ وہ ان 5 کے نام ہیں، اور جو بھی ان سے سچا ہوتا چلا گیا وہ بھی علیہ السلام ہوتا چلا گیا، جو بھی ان کا مرید ہوتا چلا گیا، جس نے بھی ان سے محبتوں کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں کہا، خلفائے ثلاثہ نے کیا کچھ نہیں کہا اہل بیت کے لیے جی، اور ائمہ اربعہ اہل سنت نے کیا کچھ نہیں کہا اہل بیت کے لیے۔ اگر یہ والی بات بھی کی جائے تو بہت دیر درکار ہے، بہت ٹائم درکار ہے کہ کس نے کیا کیا کہا جی۔ ایک صحابی، ایک چاہنے والا، ایک محبت کرنے والا نبی کی رحلت کے بعد تشریف لے کر آیا، دور حضرت ابو بکر کا تھا، کہنے لگا کہ ایک سفر میں نبی میرے ساتھ تھے، میں نے سرکار کو اپنے حصے کی کھجوریں کھلائیں تو آپ نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ تو اب مجھے نبی کے ہاتھ کی کھجوریں چاہیے تھی، مگر سرکار رحلت فرما گئے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا کائنات تشریف فرما ہوئے تو فرمایا یا علی، نبی نے اس سے کہا تھا کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجوریں دوں گا، تو آپ اپنے ہاتھ سے اسے کھجوریں دے دیں۔ بھائی تھوڑا بولیے گا اگر بات صحیح جا رہی ہو تو مولا امیر المومنین نے چند مشت کھجوروں کی اس کو دی، اس نے کھجوریں لی اور رخصت ہو گیا۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ یا حضرت یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے، علی سے ہی کیوں یہ کام کروایا، آپ بھی چند مشت کھجوریں کچھ مٹھیاں بھر کے دے دیتے، یہ آپ نے علی کو بلا کر کھجوریں کیوں دلوائی؟ تو فرمایا جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی بات ہو رہی تھی۔ اور وہ جو باتیں علی کے بارے میں نبی نے کی، ان میں سے ایک بات یہ نبی نے کی کہ ان کفی و کفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اگر علی دے گا تو گویا نبی نے دیا ہے، علی کے ہاتھ کی گرفت اور نبی کے ہاتھ کی گرفت ایک ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ دور حضرت عمر کا ہے، ایک بچہ مقدمہ لے کر آیا عدالت میں، اس کا فیصلہ اس کی مرضی پر نہیں ہوا۔ یہ تو ہوتا ہے، ہر ایک کا فیصلہ اس کی مرضی پر تو نہیں ہوگا، لیکن فیصلہ کچھ ایسا تھا کہ وہ مولا کے دروازے پر آ گیا اور علی سے مدد مانگی۔ قصہ یہ تھا کہ ایک باپ مرتے ہوئے اپنا چھوٹا نوزاد اور ایک کم سن بچہ اپنے بھتیجے کو دے کے جا رہا ہے، اپنا بچہ اپنے چاچا کو دے کے جا رہا ہے، اس کے چاچا کو اپنے بھائی کو دے کے جا رہا ہے، معاف کیجیے گا، اور کہا کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو میرے پاس جو مال دولت وہ تیرے حوالے، میرا مال و دولت تیرے حوالے، جب یہ بڑا ہو جائے تو جو چاہے اسے دے دینا، جو چاہو اسے دے دینا۔ اب یہ بچہ جو یتیم بچہ تھا، کم سن تھا، جوان ہو گیا ہے، چاچا سے پیسے مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے کہ میرا حصہ دیجئے۔ چاچا نے 1000 درہم دے دیا، مال اس سے کوئی 50 گنا زیادہ تھا۔ بچے نے شکایت کی تو عدالت میں فیصلہ گیا، عدالت میں فیصلہ گیا تو ابا کی تحریر دکھا دی، وصیت دکھا دی کہ اس کے ابا میرے بھائی کہہ کے گئے تھے جو چاہو دے دینا، تو میں دے رہا ہوں بس۔ جج نے بھی فیصلہ یہی سنا دیا کہ بھائی تمہارے ابا یہی کہہ کے گئے، مگر یتیم تھا، علی کے دروازے پر کوئی یتیم آئے، میرے مولا نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر کے جو دربار تھا، جو سسٹم تھا، اس میں تشریف لائے اور وہاں کے فرمایا کہ تمہارے قاضی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہا جی قاضی کا فیصلہ تو ہم سب کو ماننا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کو بلا دیا گیا، جی آپ نے ایسا فیصلہ کیا؟ جی یہی فیصلہ کیا، اس کے ابا خود کہہ کے گئے جو چاہو دے دینا۔ حضرت نے فرمایا فیصلہ وصیت کے مطابق کرو،
اس کا باپ کہہ کے گیا ہے جو چاہو دے دینا. تو جو سارا مال رکھ رہا ہے یہ چاہ رہا ہے؟ یہ اس بچے کو ملنا چاہیے جو دے رہا ہے، یہ نہیں چاہ رہا، یہ اسے دے دینا چاہیے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. تو اس وقت علی مولا کے اس فیصلے کو سن کے حضرت عمر نے فرمایا لولا علی اللہ ہلاک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے ہوتے. لہذا بات آگے جائے تو کوئی ایک مرحلہ بتائیے جس میں علی نے مشکل کشائی نہ کی ہو. جناب مولانا اسحاق صاحب تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تینوں دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ تھے. اس لیے کہ خلافت کا مطلب کرسی اور منصب نہیں ہے بلکہ سفارت ہے اور نمائندگی ہے. اور پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے نمائندے کو علی کہتے ہیں. ہر بات میں علی سے مشورہ تھا. توجہ ہے؟ ہر بات میں. ایک صلوات اور پڑھ لے محمد. چلے ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ. توجہ ہے؟ بات آگے بڑھے تو ائمہ اربعہ نے بھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام حنبل نے، ان سب نے اہل بیت کی عظمت کا اقرار کیا ہے. بلکہ ان کا یہ عقیدہ تو آج مسلمانوں تک پہنچا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت کا احترام نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے تو وہ مومن ہی نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت کی تعظیم کی جائے. تو یہ میرا مقدمہ اگر ختم مان لیں، تمام مان لیں تو آیت کا ترجمہ سن لیں. ارشاد ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میری خوش قسمتی ہے کہ، ترجمہ نہیں کر رہا، میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان جوانوں کو دیکھ کر مجھے ایک حوصلہ ملتا ہے کہ کچھ کہہ دوں، بزرگوں سے دعا لے لوں اور جوانوں کو کچھ سمجھا دوں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، تسلیم نہ کرے تو میرے حبیب کہہ دو فقل تعالو، کہہ دو ہم بلا لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. تم بلا لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلا لاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو. اب ترجمہ کریں نا، ہم لاتے ہیں اپنے جیسوں کو، تم لے کر آؤ اپنے جیسوں کو. ثم نبتہل، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور طے کریں گے کہ اللہ کا تعلق کس سے ہے، اللہ کس کی سنتا ہے. ہم اللہ سے کہیں گے کہ جھوٹے پہ لعنت کر، تو اللہ کی لعنت ہم جھوٹے پر بھیجیں گے. تو جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت آئے گی اور طے ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. کتنا کھلا پیشکش اور کتنا کھلا مقابلہ ہے. عزیزان گرامی، میں پھر ترجمے کے ساتھ تفسیر کرنا چاہوں گا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. علم آ جانے کے بعد اگر کٹ حجتی کوئی کرے. بند کر دو اس کو، لائٹ کو بند کر، نہیں لائٹ بند کر دو. توجہ ہے؟ اس سے بہتر اور بلند صلوات دیا کریں. آپ اس سے اچھی اور صلوات پڑھ سکتے ہیں. میرے جوانوں، میرے بچوں، ضدیت اور بحثم بحثی اور تسلیم نہ کرنا اور بات نہ ماننا یہ جوانی کی نشانی نہیں ہے. جوان یعنی جستجو کرنے والا، جوان یعنی تحقیق کرنے والا. جوان اگر نہ ہو تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، جوان نہ ہو تو مدرسے بند ہو جائیں. جوانی تو ایک بہت حسن ہے،
کہ جس منزل سن و سال پر اللہ کو بھی فخر ہے، جب مصلی عبادت پر کوئی جوان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عرش پر فرشتوں سے کہتا ہے زمین پہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ جواب آتا ہے کہ یہ ستارہ نہیں ہے، ایک جوان ہے جو اپنے جذبات کو مٹا کر میرا سجدہ کر رہا ہے۔ جب جوان اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو آسمان والوں کو ستارہ نظر آتا ہے۔ کیا حسن ہے اس جوانی میں کہ جس کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہو، جس جوان کے ہاتھ میں قرآن ہو، تسبیح ہو، اور جو جوان اپنی جوانی میں عبادت کا لطف لے رہا ہو۔ جی بڑھاپے میں تو بہرحال ریٹائرمنٹ اور کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے۔ حسن یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ کو یاد کرو جب تمہیں یاد کرنے کو بہت کچھ ہے۔ لہذا جوان ضدی نہیں ہوتا۔ علم آ جانے کے بعد بحث کرنا، ضدیت کرنا یہ جوانی کی علامت نہیں ہے۔ خاص طور پہ جوانوں کو کہہ رہا ہوں تاکہ یہ ناراض بھی ہوں گے تو کچھ ہوگا نہیں ہو جائے۔ بزرگوں سے ناراضگی تو بد دعا لینی نہیں ہے۔ جی دلیل تلاش کیا کرو اور اطمینان کے ساتھ، جذباتیت نہیں۔ آستینے لوٹنے والا جوان نہیں ہوتا۔ جوان وہ ہوتا ہے جو بردبار ہو، سمجھدار ہو۔ یہ خون کی گرمی کسی صہیونی یہودی پر نکالنا، کسی سنی اور کسی شیعہ پہ نہ نکالنا، کسی مسلمان پر یہ خون کی گرمی نہ نکلے، بلکہ آپس کا پیار، آپس کی محبت۔ اگر یہ جوان ہو جائے نا سامنے تو پھر اس جوان کو حق ہے کہ پھر یہ قصیدہ پڑھے لا فتح الا علی۔ حق ہے پھر اس جوان کو کہ یہ مولا علی کی جوانی کو یاد کرے۔ اور اگر یہی تعریف جوانی تصور میں لائی جائے تو عزیزان گرامی معمولاً معاشرے میں جوان مل نہیں رہے۔ 24 سال کا جوان بھی جوان نہیں مل رہا، جیسے معاشرے میں ہمیں فقیر نہیں مل رہے۔ جی ممکن ہے کہیں سے آواز آ جائے کہ نہیں ہم ملوا دیں گے آپ سے۔ یہ جو روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا پر اعتماد بانٹ رہا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا پہ توکل دے رہا۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، دینے والے کو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فقیروں کی کمی ہو گئی ہے۔ اللہ کرے یہ سارا مجمع مجھ سمیت، ہم سمیت فقیر ہو جائے۔ کیا ہوا؟ الہی آمین بھی نہیں بولا۔ بھائی فقیر اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے آئیے مگر فقیر رہیے، یہ ہو سکتا ہے۔ 50 کروڑ کا بنگلہ بنائیے اور فقیر رہیے، یہ ہو سکتا ہے۔ مہنگے گھر میں رہ کر جھگی میں رہنے والے کو آدمی مانا جائے، یہی تو فقیری ہے۔ مہنگے گھر میں، مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کی عزت کی جائے، یہ مفہوم فقیری ہے۔ اور یہ مشق اگر ہمیں کوئی کرواتا ہے تو وہ یہ فرش عزا ہے۔ باہر آپ بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر آئے ہوں گے مگر جب یہاں کے آئے ہیں تو فرش پہ بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلا مشق اور طریقہ ہمیں فقیری کا یہاں سے ملتا ہے۔ جو ہے حضرات کی خان صاحب میں ٹنڈو آدم آ رہا تھا، سندھ کا ایک شہر ہے۔ پھاٹک پر ہماری گاڑی رکی تو اسی حلیے میں تھا جیسا ہوں، کوشش کرتا ہوں حلیے نہ بدلوں۔ تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا پھاٹک پر، آواز لگائی اس نے یا علی مدد، تو ہم نے بھی جواب دیا اسے مولا علی مدد۔ تو کہنے لگا کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے میں نے گاڑی رکوا دی، میں نے کہا جی پہلا فقیر ملا ہے۔ میں نے کہا جی عطا کیجئے۔ کہنے لگا زہد کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ زاہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں گے؟
یہی ہوتا ہے سیکھنے کا طریقہ، ہمیشہ بولا نہیں جاتا۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ میرے مولا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور بولے جا رہا تھا، اصحاب تشریف فرمائیں، اور اسے بولنے سے فرصت نہیں، ایک بات ختم نہیں ہوتی دوسری شروع کر دیتا ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری شروع کر دیتا ہے، امام کے سامنے بھی بول رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اصحاب ذرا خفا ہونے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، امام سے تو پوچھا جائے گا نا، امام سے سیکھا جائے گا، امام کی خدمت میں آ گئے ہو، تمہیں ایسا موقع مل گیا ہے تو یہاں خاموش ہو کے بیٹھو، امام کی سنو، امام سے پوچھو، امام بولے، تم امام کے سامنے بھی جا کے تم ہی بول رہے ہو۔ جوانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کہاں پہنچ کر مجھے نہیں بولنا چاہیے، یہ منزل یہ وادی مقدس ہے یا جوتیاں اتار کے آؤ۔ جی وہ بولے چلا جا رہا تھا تو اصحاب چاہ رہے تھے کہ کچھ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسے سمجھاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا، اب دیکھیں ہدایت دینے کا طریقہ، تو امام نے فرمایا کہ انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ کو اللہ نے بولنے کے لیے خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کہنے لگے فرمانے لگے کہ زہد، اچھا اسے کنٹھے گلاب پہ ڈالے ہوئے اپنا خاص ہو لیا تھا جی، اب جو مطلب لے لیتا رہے، میں تو چکنا کھڑا ہو گیا، پھر اب میسج چلے گا آپ کے چکوال سے جی انشاءاللہ، نہیں سمجھے؟ اب ایک میسج چلے گا کہ شہنشاہ نقوی فقیروں کو حوصلہ دیتے ہیں، ملنگوں کی باتیں کرتے ہیں، ملنگوں کی تائید کرتے ہیں، یہ ملنگوں کے حمایتی ہیں۔ تو پھر ایک میری تصویر بنائیں گے جس میں ملنگوں والا لباس میرا ڈالا ہوگا، ایک کارٹون بنائیں گے میرا جس میں ملنگوں والے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے شہنشاہ ملنگ۔ یہ آپ کے چکوال سے بہت ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے۔ تو مجھے تو تبلیغ کرنی ہے، میں تو ایک چھوٹا ادنا فقیر حقیر سا کہ مبلغ ہوں۔ کوشش کرتے ہیں جو دین سمجھا ہے وہ دین اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اپنے لب و لہجے میں سلیقے سے طریقے سے بتا دیں ان بچوں کو، شاید کہ کسی کے دل میں ہماری بات اتر آئے، تو یہی مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو فقیروں کا تو مقام ہی کچھ اور ہے بھائی، جانتے ہی نہیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں، اللہ کرے ہم سب کو احساس فقر ہو جائے، ہم ایسے فقیر ہیں کہ اگر یہ انگوٹھا ہمارا کٹ جائے نا تو ان 2 انگلیوں سے بٹن بھی نہیں لگا سکتے، اتنے فقیر ہیں۔ کوئی اور لگائے گا بٹن؟ وہ ہے جو غنی ہے کہ جو ہمارا سہارا ہے۔ کہنے لگے زہد کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے کہا جی بتائیں، عطا کریں۔ تو انہوں نے مجھے زہد کی تعریف میں کہا کہ زہد کی 7 منزلیں ہیں۔ زہد کی، فقیروں سے بات کر رہا ہوں اس لیے آپ ناراض نہ ہو، زہد کی 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل کو ذات کی نفی کہتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرو، یہ پہلی منزل ہے زاہد بننے کے لیے، اور ابھی زاہد بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت بڑا نام میرے بچوں اور جوانوں نے سنا ہوگا، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، صاحب کرامت عالم دین، ان کے استاد ان سے بھی بڑے صاحب کرامت سید علی قاضی طباطبائی، روزانہ قبرستان جاتے ہیں، مردوں سے بات کرتے ہیں، یہ کرامت تھی ان کے اندر۔ تو ان کے پاس ایک درویش آیا کشکول لے کر، جی آج کل وہ کشکول والے بھی درویش نہیں مل رہے، اصلی کشکول بھی نہیں ملتا ہے نا، وہ اصلی کشکول تو ہوتا ہے اس میں اگر کوئی زہر ڈال کے کھلائے تو وہ کشکول زہر ختم کر دیتا ہے۔ فقیروں کی اولاد ہوں تو مجھے پتا ہے کچھ فقیروں کی بات سے۔ تو وہ کشکول لے کر آیا سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور کہا کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجیے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا شاگرد ہونے کے لیے ہمت چاہیے، تھوڑا دیکھتے ہیں، کچھ دیر بتاتے ہیں تمہیں، کچھ دیر میں۔ تو وقت آ گیا مولا علی کو سلام کرنے کا، روزانہ مولا کی درگاہ میں بارگاہ میں نجف میں جاتے ہیں سلام کرنے۔
کہنے لگے چلو چلتے ہیں، مولا کو سلام کر کے آتے ہیں، میرا وقت ہے ایک مخصوص، میں اتنے بجے ہی پہنچتا ہوں، حاضری لگانے کا وقت ہے۔ تو کہا میرے ساتھ چلو۔ آدھے راستے میں آ کر اسے احساس ہوا کہ کشکول ان کے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ کہنے لگے حضور کشکول آپ کے گھر چھوڑ دیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں لینے کے لیے۔ کہا نہیں ساتھ آؤ۔ کہا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ کہنے لگے اسی کو دنیا کہتے ہیں، جب چاہو ہاتھ اٹھا لو، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ اگر یہ ساری سہولتیں ہماری پیروں کی زنجیریں بن جائیں تو یہ دنیا ہے۔ دنیا یہ ہے کہ میں کسی کے آگے مجبور ہو جاؤں۔ یہ میرا جملہ تکراری ہے، اگر برا لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں، کوئی جوتیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہوا۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں، کوئی ایسی چیز یہاں لے کر نہیں آتے جو ہماری دنیا کی ہو۔ ذات کی نفی کو زہد کہا جاتا ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرو کہ دنیا سے محبت نہ ہو۔ اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ تمہاری پیر میں جوتیوں کی طرح رہے تو ہنر ہے۔ میرے بچوں جوانوں، پیسوں کو اگنور کر کے دیکھو، 3 مرتبہ مشق کرو، حلال پیسہ، حرام تو ویسے ہی ہاتھ نہیں لگانا، حلال پیسے کو ہاتھ نہ لگاؤ، اپنا پیسہ بھی ہو تو دلچسپی نہ دکھاؤ۔ 3 دفعہ مشق کر کے دیکھو، میں تمہیں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری دنیا تم پیسوں سے خالی نہیں رہو گے۔ پیسہ تمہارے کے چکر کاٹا کرے گا اور تمہیں اس سے پیار ہی نہیں ہوگا۔ میں علی والوں سے بات کر رہا ہوں جی۔ دنیا فمن حاجک فیہ من بعد، تھک تو نہیں گئی میری بات؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد بھی زدہ کرے تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو، فقل کہہ دو، تعالو ندو ابنانا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ۔ ایک صاحب کی آواز میرے کان میں آئی کہ نساء کا ترجمہ آپ نے بیٹی کیوں کیا ہے؟ نساء تو عورتوں کو کہتے ہیں، ترجمہ ٹھیک کیجئے۔ تو تمہیں جتنی عربی آتی ہے اس سے کم صحیح، مگر مجھے بھی آتی ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی ابن کے ساتھ لفظ نساء آئے گا تو ترجمہ بیٹی ہوگا، عورت نہیں ہوگا۔ اگر ایک جگہ پر تم نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ بیٹے کے ساتھ جب لڑکی عورت کا ذکر آئے، ابن کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے تو ترجمہ تم نے بیٹی کیا ہے، تو یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ سیدہ کی عظمت ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن کی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو، اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہاں نساء کا ترجمہ تم نے بیٹی کیوں کیا ہے؟ وہاں بھی تو نساء کا لفظ ہے، مگر تم نے قرینے کے مطابق ترجمہ کیا کہ اگر لفظ ابن کے ساتھ نساء آئے تو ابن کے ساتھ نساء آیا ہے تو ترجمہ بیٹی ہوگا، عورت نہیں ہوگا۔ جب ایک جگہ قرینے کے مطابق ترجمہ ہے تو یہاں بھی ترجمہ کرو۔ نبی فرما رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے نبی سے، کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ میرے بچوں، ضد میں نہ پڑو کہ 4 بیٹیاں تھیں یا 3 تھیں یا 1 تھی، بہت روشن بات ہے، مباہلے میں ایک ہی آئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اب آگے کا ترجمہ بھی تو کریں نا، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، تو یہ ترجمہ تو نہیں ہوا۔ ترجمہ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لے کر آؤ۔ بڑے لوگوں کو آرزو ہے کہ نبی جیسا بولیں اور نبی کو اپنے جیسا بولیں، مگر قرآن میں نبی جیسا صرف ایک ہی نظر آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور وہ مولا علی کی ذات ہے۔ بات آگے بڑھے، دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ۔ اے میرے حبیب، اللہ کی راہ میں قتال کریں، تلوار چلائیں، کافر حربی کو ماریں، جو مسلمانوں کی راہ میں اور اسلامی تعلیمات کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کافر کو آپ قتل کریں۔
قتال اور ہے، جہاد اور ہے. اہل علم سے مخاطب ہو. جہاد ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلے تو جہاد کہلائے. بعض اوقات قلم چلنے کو بھی جہاد کہتے ہیں. اللہ کی خوشنودی میں زبان چلے تو اسے بھی جہاد باللسان کہتے ہیں. اللہ کی خوشنودی میں اگر قدم چلے تو اسے جہاد مع النفس کہتے ہیں. اگر خواتین اپنا کردار ادا کریں تو اسے جہاد المرأہ کہتے ہیں. تو جہاد تو بڑا وسیع مضمون ہے. تلوار کے بغیر بھی جو کوششیں اللہ کی راہ کے لیے ہوں، اللہ کی خاطر ہوں، وہ جہاد ہے. اس وقت میں بھی ایک جہاد کی کیفیت میں ہوں، آپ بھی اس وقت جہاد کی کیفیت میں ہیں. میرا بولنا جہاد ہے، آپ کا سننا جہاد ہے. اور جب جہاد مسلسل رہتا ہے تو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. تو یہاں لفظ جہاد نہیں آیا ہے. تلگنگ کے مومنین علمی گفتگو سننا چاہ رہے ہیں. یہاں لفظ جہاد نہیں آیا ہے کہ جس میں گنجائشیں نکل جائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وجہد، جہاد کریں. اور اللہ کی راہ میں تو ممکن ہے کہا جا رہا ہو کہ صاحب تقریر کریں، تبلیغ کریں، قلم چلائیں، کوئی بھی کام جو اللہ کی راہ میں کر سکتے ہیں وہ جہاد ہے. لیکن یہاں لفظ قتال ہے. قتال کا مطلب صرف اور صرف تلوار چلانا ہے. یعنی لفظ قتال اگر آئے گا، قاتل کا لفظ آئے گا، فعل امر ہے، قاتل فی سبیل اللہ. قتال کیجئے، تلوار چلائیے اللہ کی راہ میں، تو صرف اور صرف تلوار چلے گی. میرا اتنے بڑے معتبر مجمع سے سوال ہے کہ 80 جنگیں سرکار نے لڑی، کتنی جنگوں میں تلوار چلائی؟ ایک بندہ نبی کے ہاتھ سے کافر مرا ہے. نبی نے تو تلوار چلائی نہیں. اور جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی بھی نہیں ہے. جو تلواریں آسمان سے آتی تھیں، جو تلواریں گفٹ میں تحفے میں ملتی تھیں، وہ اسے دے دیتے تھے جو تلوار چلاتا تھا. بھائی تھک رہے میری باتوں سے، تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا، بات جا رہی ہے. تو یہ جو نبی نے کبھی تلوار نہیں چلائی، تھکے نہیں ہے تو بات کروں. سرکار نے عزیزان گرامی 2 چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور لگایا بھی تو وہ کسی وجہ سے لگایا کہ کسی کو سمجھائیں کہ لکھو. ایک قلم کو، ایک تلوار کو. کبھی سرکار نے قلم نہیں چلایا اور کبھی سرکار نے تلوار نہیں اٹھائی. قلم اس لیے نہیں چلایا، اس لیے نہیں چلایا کہ معاذ اللہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. جو خود اللہ کا قلم ہو اسے کہتے ہو لکھنا نہیں آتا تھا. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی جس سے سطریں لکھی جاتی ہیں، اور ان سطروں کی قسم جو اس قلم سے لکھی جاتی ہے. وہ قلم کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ تھک کے نہیں سنے، میں آگے جا رہا ہوں. اصول کافی میں 3 حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کسے بنایا. اول ما خلق اللہ العقل، حدیث. اول ما خلق اللہ القلم، حدیث. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا. حدیث معصوم فرما رہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا. تیسری حدیث جوڑ لیجئے تو دونوں سمجھ میں آ جائے گی. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. تو اب یہ حدیث ان حدیثوں کی تشریح کر رہی ہے نا. سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا، تو مصطفیٰ کا نور ہی اللہ کا قلم ہے، اور مصطفیٰ کا نور ہی عقل ہے. تو یہ تینوں حدیثیں ایک دوسرے کو سمجھا رہی ہیں. سب سے پہلے، اچھا اگر طالب علم تشریف فرمائے، تحقیقی مقالے لکھنے والے بیٹھے ہیں، تو ایک موضوع دے رہا ہوں. حدیثوں میں اول من، اس سے متعلق جتنی حدیثیں انہیں جمع کیجئے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی چیز. اور پھر انہیں جمع کر کے دیکھیے کہ کیا جمال بنتا ہے، کیا حسن سامنے آتا ہے. اول من یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اول حجر یشہد من اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلا پتھر جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق. پتھروں میں سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ، رسول اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے. یہ ایسے ہی آپ کے ہاتھوں کی زینت نہیں ہے،
اس کی عزت بڑھی ہے جب اس نے مولا کا نام لیا ہے. اولو من کتب بالقلم، حدیث سنا رہا ہوں، مولانا کو ہدیہ کر رہا ہوں. اولو من کتب بالقلم وہو ادریس، سب سے پہلے قلم سے جس نے تحریر لکھی وہ حضرت ادریس ہے. نہیں ایسے نہیں سناؤں گا، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے کہ سن رہے ہیں. اولو من کتب بالقلم وہو ادریس علیہ السلام، سب سے پہلے جس نے قلم تراش کر، قلم روشنائی میں ڈبو کر قلم سے کام کیا وہ حضرت ادریس ہے. اول من کتب بالقلم وہو ادریس. بتا رہا ہوں کیا لکھا، نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا. اول من کتب بالقلم وہو ادریس، اول من کتب بالقلم وہو ادریس، اول من کتب بالقلم وہو ادریس کتب علیہ. سب سے پہلے قلم سے جو لفظ لکھا گیا وہ علی لکھا گیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ بھائی؟ میں نے انہیں ساجد بھائی کو کہہ دیا تھا کہ 11 بجے کے بعد آؤں گا، تو ناراض کیوں بیٹھے آپ؟ میں تو اپنے وقت پر آیا ہوں. پہلے تو غصہ اتاری ہے کہ میں لیٹ نہیں آیا ہوں. مجھے پتا ہے میں نفسیات کا بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. وہ مجھے ابھی فرما رہے تھے، مجھ سے پہلے جو مجھ سے اچھا پڑھ رہے تھے اور بہت میرے بہت ہی عزیز، وہ فرمائے تھے کہ جی 2 گھنٹے پڑھ لیا آپ کی وجہ سے. تو میں بھی مولا کی وجہ سے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے بات کی. تو سب سے پہلا سا اول من بڑی حسین وادی ہے جس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو بہت کچھ نصیب ہوگا. بات آگے بڑھے، بات آگے بڑھا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ نبی جیسا اگر کوئی ہے تو وہ مولا علی ہے. الا لا نبی بعدی، بس علی یہ بات رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم مولا علی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم خاتم الانبیاء نبی مکرم محمد مصطفیٰ کے قائل ہیں. اور ویسے بھی آپ لوگوں نے تو فیصلہ ہی کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر کسی بھی آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نبی آنے ہی نہیں دیں گے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ محمد. کوئی اگر نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا تو سب سے پہلے علی والے کھڑے ہوں گے. ہم ختم نبوت کے بڑے مدافع ہیں. تحریک ختم نبوت مجلسوں سے زیادہ اور کیا ہوگی. یہ جلوس تحریک ختم نبوت کے ہی جلوس ہیں. یہ ہم نبی مکرم کی عظمت کے لیے جلوس نکالتے ہیں. بات آگے بڑھے. فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کریں، قتال کریں، تلوار چلائیں، دشمن کو ماریں. ولا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کریں مگر کرے تو آپ جیسا کریں. نبی نے تو تلوار ہی نہیں اٹھائی نا. تو قرآن کہہ رہا ہے تلوار اٹھائیں، اور ساتھ میں کہہ دیا تلوار اٹھانے کے لیے آپ جیسا کرے گا. تو نبی کو حکم ہے، عمل علی کر رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں نفس مصطفیٰ. یہی عنوان ہے نفس رسول ہونے کا. توجہ کر رہی آپ نے. میدان میں اترتے ہیں، نبی مکرم سے حوصلہ لیتے ہیں. مولا کائنات ہے، مشکل کشا ہے. وہ علی جس کی پناہ میں سب جاتے ہوں، وہ یہ کہتا نظر آئے کہ جب کوئی جنگ مجھ پہ سخت پڑتی تھی تو میں نبی کی پناہ میں چلا جاتا. نبی مجھے حوصلہ دیتے تھے. جنگ احد میں جب مولا کائنات ایسے لڑ رہے ہیں جیسے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہوں، اور ایک جگہ خود فرما دیا کہ میں لشکروں کی بنیاد پہ نہیں لڑتا. لو اجتماع العرب علی قتالی، فرماتے ہیں اگر سارا عرب مجھے مارنے آ جائے، لما واللہ تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا، میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ جو تنہا بھی لڑے تو لشکر کی طرح لڑے. جنگ احد میں سب چلے گئے تھے، 13 صحابہ کرام رہ گئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ.
اس وقت جبریل امی نے مولا علی کو جب تنہا لڑتے ہوئے دیکھا اور انتہائی شوق اور ذوق سے لڑتے ہوئے دیکھا تو مولا نبی کی خدمت میں آ کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ دیکھ نہیں رہے کہ علی کیسے لڑ رہے ہیں؟ سرکار نے وہ منظر دیکھتے فرمایا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہ منیت کا کیا مفہوم ہے، یہ منیت کا کیا مطلب ہے، یہ جبریل جانتے تھے۔ جب سرکار نے فرمایا نا کیف لا انہ منی وانا منہ، کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، تو بے ساختہ جبریل نے کہا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں، میں ہوں تو آپ سے ہوں۔ وہ علی بن ابی طالب جو نفس مصطفیٰ بن کر ہر جگہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو شجاع بنایا، اور بچہ بھی ایسا جس کا نام ہی علی ہو، جو علم میں بھی علی ہو، جو تقوی میں بھی علی ہو، جو شجاعت میں بھی علی ہو، جو عبادت الہیہ میں علی ہو۔ اور عبادت الہیہ میں تو ایسا علی ہے کہ ہر ولی اس کے دروازے پر کھڑا نظر آئے۔ کوئی دنیا کا ولی نہیں ہے جو علی مولا کا گھڑا نہ بھرتا ہو، جو مولا علی کی خدمت میں نہ رہتا ہو۔ خدمت بڑھے گی تو ولایت بڑھے گی۔ اللہ اکبر، الہی کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ تینوں جملے تو نبیوں کے ہاں بھی ملتے ہیں، مگر ایک جملہ علی کا علی جملہ ہے۔ فرمایا الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ فرمانے تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ عقیدہ توحید کا نصاب علی بتائیں گے، بلا ضد ولا حد، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ میرے مولا فرمانے خبردار اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، خبردار اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے، کوئی مقابلے میں نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں لا کے اللہ کی ضد ڈھونڈو۔ یہ جملے علی کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا۔ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور جس کی حد نہ ہو وہی واجب الوجود ہوتا ہے۔ ممکن الوجود ہے کہ جو حدوں میں ہوتا ہے، آپ وہاں ہیں وہاں نہیں ہیں، میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں، یہی میری حد ہے وہی آپ کی حد ہے۔ اور جو حد میں محدود ہو جائے وہ مجبور ہوتا ہے، جو مجبور ہو وہ سمجھ نہیں ہوتا۔ توجہ تھوڑی سی ہاں ہوں رکھیے گا میرے ساتھ۔ یہ انداز، یہ معرفت توحیدی علی کے علاوہ کون دے گا؟ فرمایا اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ مکے میں نہ ڈھونڈنا اللہ کو۔ یہ 15 لاکھ کے حج کرنے جاتے ہو، مکے میں اللہ ڈھونڈنے جاتے ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو مکے میں جاتے ہیں تو اللہ نہیں ملتا، اور وہ اپنے مصلے پہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں نہ جاؤ، دروں میں نہ بھٹکو، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے من میں جھانکو، اپنے اندر جھانکو، تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ سنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اپنی آیتوں کو پوری کائنات میں بکھیریں گے اور یہ 6 فٹ کے انسان میں رکھیں گے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ اس پر خود واضح ہو جائے گا کہ اللہ ہے۔ ذرا اپنا چہرہ تو دیکھ لو، اپنے وجود کو تو دیکھ لیں۔ کیسے سمجھے؟ ہمارے اندر سے مولا سمجھا رہے ہیں، مولا کے خطبے کی شرح کر رہا ہوں۔ علی کا پسندیدہ مضمون، پرانے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی میں زیارت کر رہا ہوں جو مثال 70-80 سالوں کے ہیں۔
انہوں نے حافظ کفایت صاحب کو بھی سنا ہوگا، انہوں نے اظہر حسن زیدی صاحب کو بھی سنا ہوگا، جی بشیر فاتح ٹیکسلا کو بھی سنا ہوگا، علامہ رشید ترابی کو بھی سنا ہوگا. ایسا ہی ہے، ان سارے ایسے ہیں نا، ان سارے خطیبوں کے اندر ہر خطیب کے قبضے کے کچھ مضمون ہوتے تھے. علامہ رشید ترابی کا سجدہ، خطاب کا عنوان سجدہ، مشہور ہے، سجدے والی جو تقریر ہے نا ان کی، بہت مشہور. ایک تقریر سے کوئی 10 جلدی کتاب لکھی جائے، اتنا مواد ہے ایک خطاب کے اندر. اتنے پہلو ہیں کہ اگر ایک ایک جملہ علامہ رشید ترابی کا نکالیں اور اس پہ تحقیق شروع کر دیں تو ایک ایک جلد بن جائے گی. یقین، علامہ رشید ترابی کی ایک پورا خطاب ہے یقین پر. یہ یقین کیسے کہتے ہیں؟ علامہ اظہر حسن زیدی نے مباہلہ کتنا اچھا پڑھا. حافظ کفایت صاحب معراج کتنی اچھی پڑھتے تھے. لوگ خواہش کرتے تھے کہ جی معراج سنائیے گا. سالوں سے معراج پڑھ رہے تھے پھر بھی ان سے کہتے تھے معراج سنائیے گا. تکرار نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ایک نیا پہلو، ایک نیا انداز. میں ان بعض بچوں سے بھی کہوں گا یہ نہیں کہا کرو کہ خیبر و خندق کب تک پڑھیں گے، جب تک قرآن ہے پڑھیں گے، کیونکہ یہ واقعات قرآنی واقعات ہیں. خیبر و خندق کے واقعات، بدر و احد کے واقعات، یہ قرآنی واقعات ہیں، تو قرآن ہے تو پڑھیں گے بھائی. اب یہ تو نہیں کہ وہ یہ ایک طرح کی بات، پہلو نکالیے نا، گوشے نکالیے. جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جا رہا ہے ایسے ایسے گوشے اور پہلو بھی تو اور کھلتے چلے جا رہے ہیں نا. ایسا ہی ہے. تو عزیزان گرامی، علی مولا کا پسند کا مضمون کیا تھا؟ امراء الکلام ہے بھائی، یہ کلاموں کے امام ہیں جی. زبانیں ان سے سیکھتی ہیں کہ بولنا کیا ہے. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ہے کہ نبی اور ائمہ اہل بیت کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ ینطقو بلغات کثیرہ، حدیث کا جملہ، ینطقو بلغات کثیرہ. ائمہ اہل بیت کے فضائل کا ایک باب یہ ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں بولنے کا ہنر رکھتے تھے. ہر زبان جو سامنے آئے گا اس سے بات کریں گے. ہندوستان سے ایک وفد آیا تو امام علی نقی نے ان کے بیٹھنے سے پہلے ہندی میں گفتگو شروع کر دی. ہندی زبان میں مولا نے گفتگو شروع کی. تو ایک چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ کو ہندی زبان آتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہمیں آتی ہے. تو میں اس کی تشریح پڑھ رہا تھا، مولانا بڑی حسین جملہ لکھا ہے ایک عارف نے، ایک بزرگ نے. وہ فرمانے لگے کہ زبانیں خواہش کرتی تھی کہ اہل بیت ہم سے بولیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آرزو کرتی ہے ہندی زبان، آرزو کرتی ہے مثال کے طور پہ سنسکرت، آرزو کرتی ہے مثلا سندھی، پنجابی، بلوچی، جی سرائکی. یہ آرزو کرتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے بات کریں، وہ کلمات، ہماری کلمات اپنی زبان پر لے کر آئیں. تو مولا کا پسندیدہ مضمون کیا تھا؟ مولا جس مضمون پر خوش ہو کر تقریر کرتے ہیں، کوئی کہے تو صحیح، وہ ہے عقیدہ توحید. بڑی عنایت آپ بول رہے ہیں میرے ساتھ. عقیدہ توحید پر علی بولتے ہیں اور بڑے دل سے بولتے ہیں، بڑے چاو سے بولتے ہیں، بڑے سچ کے بولتے ہیں. جوتی میں گانٹھ رہے ہیں، جوتی میں ٹانکا لگا رہے ہیں. مولا جوتی کو بیٹھے ہوئے ٹانکا لگا رہے ہیں. تو دو صحابی کچھ فاصلے پہ بیٹھے بات کر رہے تھے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ خطاب کرنا بہت مشکل ہے، فصاحت و بلاغت پر مشتمل خطاب کرنا مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ کوئی ایسا خطاب کرے جس پورے خطاب میں حرف الف نہ آئے. تقریر ہو جائے اور اتنی گرفت ہو الفاظ پر کہ روانی سے لفظ بول رہا ہو مگر الف والا کوئی بھی لفظ نہ آئے. مولا مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے آسان ہے. 900 کچھ الفاظ ہیں مولا کے اس خطبے میں، جس خطبے میں الف نہیں بولا حضرت نے. علم بھی دے رہے ہیں تو ہنر بھی دے رہے ہیں، علم بھی دے رہے ہیں تو ذوق بھی بانٹ رہے ہیں. بعض لوگ ذرا ذوق سے خالی نظر آتے ہیں. یہ ذوق ہے، یہ ذوقی مسئلہ ہے جی، ادبی مسئلہ ہے. 900 سے زیادہ الفاظ ہیں جس میں الف نہیں آیا ہے، اور وہ مضمون بھی عقیدہ توحید ہے. یعنی مضمون بھی مشکل جو ہمارے لیے مشکل ہے،
اور علی کے لیے سب سے آسان. جی اسی لیے تو بولا نا علی نے، علی کے لیے بہت آسان مسئلہ تھا وہ اور پسندیدہ مضمون. ایسے ہی حضرت بیٹھے ہوئے اپنی ابا کے اندر پیبند لگا رہے تھے، رفو کر رہے تھے اسے ابا. تو یہی دونوں دوست قریب آ کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ خطاب کرنا بہت آسان ہے اور الف کے بغیر خطاب کرنا بہت مشکل تھا، مگر علی مولا نے خطاب کیا. کوئی ایسا خطاب بھی سنے جس میں نقطہ ہی نہ ہو. مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا یہ بھی علی کے لیے آسان ہے. 1000 سے زیادہ الفاظ کا خطبہ ہے مولا کا، جس میں کوئی لفظ ایسا نہیں لے کر آئے جس میں نقطہ آتا. ایسے ہی یہ دیوانے نہیں بیٹھے علی کے. صلوات پڑھیں محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی کا نام اپنی طرف کھینچتا ہے، علی کا ذکر اپنا مرید بناتا ہے. یوں ہی نہیں کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. میں انتہائی ناکام طالب علم بھی گھنٹوں مولا علی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. میں آپ انتہائی مجبور ہونے کے بعد، ہم انتہائی کمزور ہونے کے باوجود علی مولا پر گھنٹوں سوچ سکتے ہیں. مگر ساری زندگی بھی اگر علی علی کرتے رہے، یعنی یہی باتیں علی کے بارے میں کرتے رہے، تو ساری زندگی ہماری کم پڑے گی مگر علی کی بات کم نہیں ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی نے ہمیں عاجز اور ناتوان بنا دیا، فرما دیا زیادہ کوشش نہیں کرنا، کوشش کرنا مگر یہ نہیں گھمنڈ کرنا کہ تم سب کچھ بتا سکتے ہو. فرمایا لو ان الریاض اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور سارے جن حساب کرنے بیٹھ جائیں، والانس کتاب، اور سارے انسان بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. علی کے فضائل کو گنتی میں نہیں لا سکتے. علی کے فضائل بحر ناپاک پیدا کنار ہے. ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے مولا علی کے لیے، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی علی مولا کے موضوع پر. نہج البلاغہ کا ایک ایک جملہ اگر ہم ایک ایک عشرے کا مضمون بنا لیں تو جملے کی گہرائی زیادہ ہے، عشرے کے دن کم ہے. ایک ایک جملہ مولا کا، ایک ایک فقرہ علی ابن ابی طالب کا. توجہ کر رہے ہیں؟ خاص طور پر اگر نہج البلاغہ سے صرف وہی نکات نکال لیے جائیں، وہی باتیں نکال لی جائیں جو 100 سے زیادہ میں نے ڈھونڈی ہیں، ابھی بھی لگا ہوا ہوں، شاید بڑھتی جا رہی ہیں. 100 سے زیادہ مثالیں ہیں جو مولا علی نے اپنا تعارف اپنی زبان سے کروایا ہے. میں کہتا ہوں علی بے زبان علی پر یہ غور کر لیں کہ علی نے اپنے لیے کیا کہا ہے. تو وہی اتنا پیغام ہے کہ ہمارے پاس زندگیاں کم ہیں اور ان پیغامات کے گہرائیاں بہت زیادہ ہیں. ایک جملہ سنا دوں. فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، تھکے نہیں بس آخری بات کر رہا ہوں. لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتا تو اہل تورات بتورات ہیں، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا. علی مولا نے جب 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ علی تورات والوں کے فیصلے کرے گا، تو علی کے نام پہ جب مجلس ہوتی ہے تو عیسائی کیوں نہیں آئے، یہودی کیوں نہیں آئے؟ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا. جب علی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تو علی کے مریدوں کو دروازہ بند نہیں کرنا کسی کے لیے. جب علی 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں میں انجیل والوں کے فیصلے کروں گا، کہہ دیتے انجیل منسوخ ہو گئی، میں تو قرآن والوں کے فیصلے کروں گا. مگر علی مسیحیوں کو جینے کا رستہ دے رہے ہیں، علی مسیحیوں کو زندگی گزارنے کا رستہ دے رہے ہیں، پیغام امن دے رہے ہیں، بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر محبت کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. آپ جائیے لاہور میں، میں نے 2000 مسیحیوں کا ماتمی دستہ دیکھا جو زنجیر زن تھے.
سندھ میں ہندو ماتم کر رہے ہیں. 2 ہندوؤں کے گھر کی تو میں خود مجلس پڑھتا ہوں. پانی ہندو ہوتا ہے. کہہ دوں گھٹے ہوئے دماغ والوں سے اثر لے کر کے نہیں پڑھوں گا. جو ہمارے یہاں تنگ نظر لوگ ہیں ان سے اثر لے کے کہہ دوں ہندو کو کہ تمہارے یہاں مجلس نہیں پڑھوں گا. علی مولا نے رستہ دیا ہے عیسائیوں کو جینے کا, یہودیوں کو جینے کا. فرمایا قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا, اور انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ میرا ہے وہی علی کا ہے, اور تورات پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے. اللہ اکبر. علی علی ہے. اور عزیزو یہ بھی طے ہے کہ جتنی عظمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی مصیبتیں زیادہ ہیں. مولا علی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. اس میں سلام کر رہے ہیں معصوم مولا کو. سلام ہو اولا مظلوم, سب سے پہلے مظلوم علی پر. ستارو آنکھوں کے سامنے زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ, جلتا ہوا دروازہ, محسن کی شہادت. غسل دیتے وقت چیخ کر روئے تھے. گلی میں سلمان نے رونے کی آواز سنی تھی. دوسرے دن پوچھا یا علی آپ صابروں کے امام ہیں, مگر آپ کی رونے کی آواز گلی میں آ رہی تھی. فرمایا جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہ علی نے گزارے. اور عزاداروں مولا علی تو پھر مولا علی سن و سال میں بھی بڑے تھے, مگر سلام حسن و حسین پر ہو. بچوں کے سامنے اگر ان کی ماں کو مارا جائے, تھکے نہیں عزاداروں, مجھے اندازہ ہے بہت دن سے بیٹھے ہیں. تو جب کبھی بچے کو اپنا کوئی بڑا ملتا ہے نا تو اس سے لپٹ کے کہتا ہے اس نے میری ماں کو مارا. میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ سے تناؤ چل رہا تھا, ایک دوسرے سے تکرار چل رہی تھی. اور ایک دن تکرار اتنی ہوئی کہ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا, میں نے انہیں ایک تماچا مار دیا. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی بیوی کو نہیں مارنا چاہیے تھا. میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگنا چاہی کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں مارا. تو کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ مارے. جب آپ مجھے مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی, وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی بات کرتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے عزادارو, امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام حسن مدینے کی ایک گلی سے رستہ بدل دیتے تھے. جب کسی نے پوچھا تو فرمایا میں گزر رہا تھا ماں کے ساتھ, کسی نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس میرے حصے کی ہو گئی عزادارو. اگر اب تک کا بیان مجھے میرا کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو ذرا کربلا آ جائیے. زینب پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے, سکینہ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. وہ منظر بڑا سخت تھا کہ جب بابا کے جنازے سے سکینہ کو اٹھایا گیا. عزادارو کیسے اٹھایا گیا تھا مجھ سے بیان نہیں ہوگا, مگر اتنا ضرور ہے کہ مڑ مڑ کے بابا کا لاشا دیکھتے رہے اور بار بار کہتے رہی الوداع الوداع. بابا میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. عزادارو آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہیں. 3 جنازوں پر غسال روئے ہیں. ایک زہرا کا جنازہ, ایک سکینہ کا جنازہ. غسالہ روتی ہوئی باہر آئی, امام سجاد سے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن نیلا ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تازیانوں کے نشان, میری بہن پر کہاں کہاں ہاتھ نہیں اٹھائے گئے. اور تیسرا جنازہ سنیں گے عزادارو, وہ ہے امام زین العابدین کا جنازہ. امام محمد باقر جنازے پر بہت روئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس میرے حصے کی ہو گئی. میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ شام چلے.
اور 2 بیویوں کو سلام کرے۔ ایک بیوی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جب آپ مزار کے اندر جائیں نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بیوی پر جو 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی اور وہ نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی عباس اٹھو اپنی بیوی کو سوار کرواؤ۔ عزاداروں اور پھر ایک اور قبر بھی ہے جسے سکینہ بیوی کا مزار ہے۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہیں۔ جناب رباب کا بڑا حوصلہ تھا۔ بیوی کے پاس 2 ہی کمائیاں تو تھیں، ایک علی اصغر ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا اگر دادی زہرا نے جنت میں پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ بڑا جگر تھا اس بیوی کا، بڑا حوصلہ۔ امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ رباب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، امام حسین کی گود میں علی اصغر دیا، اور جب حسین لاشا لے کر آئے نا تو امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو تیر لگ گیا، بلکہ عجیب جملہ کہا میرے والی تم بچے کی خاطر پانی کیوں مانگ رہے تھے؟ میرے ہزاروں علی اصغر قربان۔ اللہ اکبر، یہ جان بچانا شریعت میں واجب ہے۔ حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ اور جناب سکینہ سے بھی کہا تھا جب وطن جاؤ نا تو ہمارے شیعوں کو کہنا وہ وقت تمہارے مولا پہ بڑا سخت تھا جب وہ دشمن سے پانی مانگ رہا تھا۔ میرے علی اصغر کو پانی پلا دو، میرے بچے کو پانی پلا دو، کچھ دیر بعد ہی مر جائے گا۔ عزاداروں تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں لینی ہے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میری دادی کہہ رہی تھی کہ محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں تو مولانا سے پوچھوں گا شریعت کا جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، آپ کیسے حلال کو حرام کر سکتی ہیں؟ تو مولانا بتائیے میں 7 محرم کو 8 محرم کو مچھلی کھانا چاہ رہا تھا، دادی نے مجھے روک دیا، تو شریعت میں مچھلی کھانا محرم میں کیسا ہے؟ سنیں گے عزاداروں؟ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تاکہ دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک میرے دوست ہندوستان کے رہنے والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، بنارس کی کربلا میں، ہندوستان کا شہر بنارس۔ کہنے لگے جلوس نکلا، ہم روڈ پر آگے چلے گئے تاکہ رستے کا انتظام دیکھ سکیں۔ کچھ آگے گئے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ کہنے لگے جب قریب سے ہم گزرے تو ایک چیز اور ہمیں نظر آئی، ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ کہا جب ہم برابر سے گزرنے لگے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ عزاداروں 1400 سال گزرنے کے بعد ماؤں کا یہ حال ہے، اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جسے شام غریبہ میں پانی پلایا گیا۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں عزاداروں، سب بیویاں پانی پی رہی تھیں، اس لیے کہ پانی آیا، امام سجاد نے کہا پانی پلائیے، کھانا کھلائیے۔ شام غریبہ میں ساری بیویوں نے پانی پیا مگر جناب رباب نہیں پی رہی تھی۔ جب امام اٹھ کر آئے تو امام نے فرمایا اماں پانی پی لے، تو جناب رباب نے حکم امام پا کر پانی پیا، پانی بھی پیا، کھانا بھی امام کے کہنے پہ کھایا۔ میں اشارے میں بات کروں گا، آپ اپنے ذہنوں کو لے جائیے۔ عزاداروں آدھی رات گزری، جناب رباب مضطرب ہوئی، جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانی مجلس ہمارے عزیز ہمارے بھائی جناب ساجد صاحب اور ان کے رفقا، آپ سب کی توفیقات میں یا اللہ اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا
یا حسین